الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین المکین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق احباب گرامی قدر، آج ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں تو افراتفری کا ماحول محسوس ہوتا ہے، بے چینی، بے یقینی۔ ہر شخص یہ خیال کرتا ہے شاید میری جان بھی محفوظ ہے کہ نہیں، میرا مال یا میری عزت کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے کہ نہیں۔ یہ جو کچھ بھی آج کل ہمارے گرد و پیش میں ماحول میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں خدا بندہ میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنی کرتوتوں کو دیکھ کہ تیری کرتوتیں کیسی تھیں۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں فرماتا، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، وہ تو رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس قدر پریشانی، مصیبت، اس قدر آلام کا شکار کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت جل اللہ قرآن مجید فرقان میں ایک اور جگہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے کوشاں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بہت ہی اعلیٰ بات ہے، بہت ہی اعلیٰ بات ہے۔ وہی رب کائنات ہمیں ارشاد فرماتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا ولا تاہنوا ولا تحزنوا وہن، یہ اصل مادہ ہے تاہنوا کا، اس سے لفظ اہانت اور توہین بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ فرماتا ہے ولا تاہنوا، وہن کا معنی ہوتا ہے ارادے کی اور عقیدے کی کمزوری، اس میں استحکام کا نہ ہونا، تذبذب کا ہونا، یہ وہن کے معنی میں آتا ہے، اور حزن کہتے ہیں غم کو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ تذبذب میں نہ پڑو، وہن کی کمزوری تمہارا مقدر نہ بنے، غم نہ کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ وہن کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کی، یقین کی وہ کمزوری جو انسان کو کار مذلت میں ڈال دیتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو اور آئندہ گفتگو بھی میرے لیے آسان ہو۔ یہ میرے سامنے ڈائس پڑا ہے، شاید اس کی یہ چوڑائی، اس ڈائی کی شاید چوڑائی کو 2.25 فٹ کے قریب ہوگی، 2.5 فٹ ہوگی، زیادہ سے زیادہ اتنی ہوگی۔ اگر اتنی چوڑی ڈنڈی زمین پہ ہو، یا دیکھیں سڑک پر پانی ادھر بھی کھڑا ہے ادھر بھی کھڑا ہے، یا ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، درمیان میں اتنی جگہ صاف ہے، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، تو کیا آپ اتنی جگہ سے موٹر سائیکل گزار کر لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ لے جا سکتے ہیں نا۔ کئی مرتبہ آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ سڑک ادھر ادھر ٹوٹی ہوئی ہے، بارش کا موسم ہے، پانی کھڑا ہے، مگر درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے، یہ 2.5 فٹ 3 فٹ 4 فٹ جگہ خالی ہے، آپ اس جگہ سے گزار کر موٹر سائیکل کو لے جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے؟ ہمارے یہ بچے، شرارتی قسم کے بچے، وہ باریک راستوں پر موٹر سائیکل کو دوڑاتے ہوئے لے جاتے ہیں، ایسے ہیں نا جس کو پنجابی میں پگ ڈنڈی کہتے ہیں، ان پر بھی موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟
آپ بھی پگ ڈنڈی پر دوڑ کے گزر سکتے ہیں کہ نہیں گزر سکتے؟ ایک زمیندار رات کے وقت اپنے کندھے پہ کسی اٹھائے، پانی جب لگا رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے کنارے پر بننا جس کو کہتے ہیں، وہ دوڑا جا رہا ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جتنا چوڑا یہ ڈھائس ہے، اس سے دگنا چوڑا دریا پر پل بنا ہوا ہو، نیچے پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا گزر رہا ہو، پل کے گرد گرد حفاظتی جنگلہ نہ بنا ہو، آپ اس پہ سے موٹر سائیکل پہ گزر جائیں گے؟ زمین پر کیوں گزر گئے تھے؟ ایک جگہ یقین تھا، ادھر بے یقینی ہے۔ چھوٹے سے ایک بننے کنارے پر چھوٹے سے راستے پر دوڑ سے گزر جائیں گے، اس سے دگنی چوڑی دیوار ہو مگر ہو اونچی، آپ کو کہا جائے دوڑ سے گزر جائے، دوڑ کر گزر سکیں گے؟ کیوں نہیں گزرتے؟ ادھر بے یقینی ہے، ادھر یقین ہے۔ رب یہی فرماتا ہے کامیابی تب میسر آئے گی جب یقین کے ساتھ کوئی عمل کرو گے۔ تو اگر تم تذبذب میں رہو گے شاید ایسے ہو جائے، شاید ایسے ہو جائے، شاید ایسے ہو جائے، تو تذبذب والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا لا تہینوا، غم نہ کرنا، ولا تحزنوا، تم فکر نہ کرنا، نہ سستی کرنا، نہ فکر کرنا، انتم الاعلون، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان بن جاؤ۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اس نے دینے کا کس کو وعدہ کیا؟ ایمان والوں کو۔ میدان بدر میں کیا تھا؟ کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 313، 6 زرہیں، 3 گھوڑے اور 8 تلواریں، یہ کل ان کے پاس بتا تھا۔ مد مقابل ایک عظیم الشان لشکر تھا۔ رب کائنات نے کیوں فتح عطا فرما دی؟ کہ ان کے ارادہ میں کمزوری نہیں تھی۔ اگر تم آج بھی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی مقدر فرما دے، پھر آنکھیں بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل شروع کر لو، اپنے اوپر نظام مصطفیٰ کریم کو نافذ کر لو۔ اگر میں ملکی سطح پر کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے گھر پہ تو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ اپنے گھر پر تو میں نفاذ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو کہوں کہ سچ بولو، میں اپنے گھر والوں کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم کے مطابق نماز ادا کیا کرو، روزے رکھا کرو، غلطی نہ کرو، معاملات گڑبڑ نہ کرو۔ کم از کم اپنے گھر کی سلطنت پر تو یہ چیز نافذ کر سکتا ہوں نا۔ ملکی سطح پر تو مجھے اختیار نہیں ہے نافذ کرنے کا، اپنے گھر کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ پھر میرے گھر کی مملکت پہ رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے وعدہ کر رکھا ہے وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ دکھانا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کس طرح اپنی رحمتوں کے عنایات پہ پائیں کے دروازہ کھول دیتا ہے۔ رب پر بھروسہ ضرور کرو، لیکن بھروسہ اس طرح کرو، میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا کون تھا؟ آپ چاہتے تو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا مانگ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے شہر مقدس کو کفار کی دستبر سے محفوظ فرما لے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہمارا ایمان ہے کہ کافر اندھے ہو جاتے، مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہو سکتے، ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی، اس سرحد کو عبور نہ کر سکتے، مگر میرے نبی نے ایسے نہیں کیا، تلوار پکڑ کر میدان میں آئے، وہاں آ کے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی۔ یہ ہمارا سست ہو جانا دینی معاملات میں، جی کوئی بات نہیں، بات اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم میرے حکم پر پابندی سے عمل نہیں کرو گے، میں اللہ تم پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے، پھر اپنے رب کے احکامات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تسلیم کر کے ان پر عمل بھی کرو۔ صرف بھروسہ کر لینا اللہ تعالیٰ پر یہ کافی نہیں ہوا کرتا۔ میرے کریم تشریف فرماتے صلی اللہ تعالیٰ ودا میں نبدا بارکر ساتھ بابے کو ملنے والا آیا، کوئی عربی تھا، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریفہ میں تشریف فرماتے، یہ آیا بندہ، اس نے اپنی اونٹنی کو چھوڑا اور مسجد میں داخل ہو گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کچھ مسائل پوچھنے لگا۔ میرے کریم علیہ السلام کا رخ زیبا باہر کی طرف تھا، جس طرح میں ادھر منہ کر کے بیٹھا تو میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہو۔ حضور نے دیکھا کہ اونٹنی کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، اس سائل سے پوچھا، اس آنے والے عرابی سے پوچھا اونٹنی کو باندھا ہے تو نے؟ کہنے لگا جی نہیں، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے۔ حضور اتنے ناراض ہوئے، راوی کہتے کہ میں نے کبھی حضور کو اتنے ناراض ہوتے نہ دیکھا تھا۔ فرمان کے جا کے اونٹنی کا گھٹنا باندھ، گھٹنا باندھنے کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کر۔ اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے کہہ دینا میں نے رب پر بھروسہ کیا، پھر باہر جا کے کیا کہے گا؟ اونٹنی گم ہو جائے گی، رب پر الزام لگائے گا کہ میں نے تجھے امانت دے کے گیا تھا، امانت میری کدھر گئی؟ تیرے رب نے تجھے عقل عطا نہیں فرمائی، فہم و شعور کی دولت نہ دی؟ رب پر بھروسہ کر،
لیکن عمل کرنے کے بعد رب پر بھروسہ کر، اپنے ہاتھ باندھ کر رب پر بھروسہ نہ کر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا انداز نرالا تھا، جدا کا انداز تھا۔ آپ نے حکایات لکھی ہیں مسلم شریف میں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک کوئی بندہ جنگل بیابان میں جا رہا تھا، اس نے ایک لومڑ کو دیکھا، بڑا موٹا تازہ ہے مگر اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں مفلوج ہیں، شاید اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی کہ پچھلی ٹانگوں کو گھسیٹ کر وہ چلتے ہیں، اگلی دونوں ٹانگوں کے بل پر ہی چلتا ہے۔ اگلی دونوں ٹانگیں صحیح تھیں، پچھلی ٹانگیں گھسٹتی اس کے پیچھے آتی تھیں۔ یہ اس کے قریب سے گزرا، کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کیسا لومڑ ہے، موٹا تازہ ہے لیکن ہے اپاہج۔ اس سے خیال کیا اس کی خوراک گوشت ہے، یہ جانور کو شکار کر نہیں سکتا، کسی کے تعاقب میں دوڑ نہیں سکتا، تو یہ کس طرح روزانہ کھانا کھاتا ہوگا؟ اتنا موٹا تازہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خوراک اس کو روزانہ ملتی ہے، ملتی کہاں سے ہے؟ کیسے زمین کے وہ کیڑے مکوڑے حشرات یا دوسری چیزیں خود چل کے اس کے پاس آتی ہیں، یہ کھانا کھاتا ہے؟ حیران تھا، کہنے لگا میں آج دیکھوں گا کہ اس کو خوراک کیسے ملتی ہے۔ وہ ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا، اچانک اس سے جنگل میں شور و گل سنا اور شیر کے دھاڑنے کی آواز۔ اب اسے وہ لومڑ تو بھول گیا، اپنی جان کے لالے پڑ گئے، قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ مولانا نقل فرماتے ہیں قریبی درخت پر چڑھ کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا کہ میں شیر کی دستبر سے محفوظ رہ جاؤں۔ اسے کیا دیکھا کہ ایک بھینسا دوڑا آ رہا تھا، جنگلی بھینسا، شیر اس کے تعاقب میں تھا۔ وہ تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا جب اس درخت کے قریب پہنچا، شیر نے اس کو دبوچ لیا۔ اسی قریبی جھاڑی میں لومڑ بھی چھپ گیا تھا۔ شیر کی دھاڑ کی آواز سن کر لومڑ بھی قریبی جھاڑی میں چھپ گیا تھا۔ شیر نے اس جھاڑی کے قریب ہی بھینسے کو شکار کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے جتنا کھانا تھا کھایا، شیر چلا گیا، لومڑ جھاڑی سے نکلا اور مزے سے وہ گوشت کھانے لگا۔ یہ درخت پر بیٹھا سارا منظر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا واہ مولا تعالیٰ تو کتنا بے نیاز ہے کہ رزق خود چل کر اس کے دروازے تک آ گیا، اب اسے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ معلوم نہیں کتنے دن بیت جائیں گے، یہ بھینسا تب تک ختم ہوگا۔ کتنا رزق اللہ تعالیٰ تو نے اس کو عطا، کئی ماہ کا رزق آج یہ اس کو دے دیا۔ اپنے دل میں کہنے لگا یہ تو ایک رذیل مخلوق ہے میرے لیے، تو اللہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ میں تو اولاد آدم سے ہوں، صرف آدم کی اولاد ہی نہیں، نبی کا امتی بھی ہوں۔ میں تو اللہ کے حضور بڑی عزت والا ہوں۔ اگر وہ رب کائنات اپنی شان ربوبیت کے لائق ایک اپاہج لومڑ کو رزق دیتا ہے تو میں تو اپنے نبی کا امتی ہوں، مجھے رزق نہیں دے گا؟ میں بھی نہیں کماؤں گا، مجھے بھی ضرورت نہیں محنت و مشقت کرنے کی، بس کونے کھدرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہوں گا، اللہ خود ہی رزق دے گا۔ آج کا دن بیت گیا، کوئی رزق نہ ملا، اگلا دن بیت گیا، کسی نے روٹی کا نہیں پوچھا، اگلا دن آیا تو نیند بے ہوش کی حالت میں وہ سویا ہوا تھا، خواب میں کسی نے جھنجھوڑ کے کہا او پگلے، او دیوانے، تو نے دو کو دیکھا ہے، ایک لومڑ کو ایک شیر کو۔ لومڑ اپاہج تھا، شیر طاقتور تھا، تو لومڑ بن کے رزق کا تلاش کیوں کرتا ہے؟ شیر بن کر خود بھی کما، دوسروں کو بھی کھلا، خود بھی کما دوسروں کو بھی کھلا۔ تو نے لومڑ بننا کیوں پسند کر لیا کہ خود میرا رزق میرے پاس ہے؟ کمائی کر، خود بھی کھلا، خود بھی کھا اور اپنے عزو کربا کو بھی کھلا جو کام نہیں کر سکتے۔ لومڑ نہ بن، بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ کرنا اللہ کے حکموں کے نفاذ میں۔ اگر تو دوسرے پر نافذ نہیں کر سکتا، اپنے آپ تو میں تو اپنے آپ پہ نافذ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں اپنے آپ پر احکامات الہیہ نافذ کر سکتا ہوں، میں دوسرے پر تو اعتراض کرتا رہوں، اس نے ایسے نہیں کیا، اس نے ایسے نہیں کیا، اپنی ذات پر میں کیوں غور نہیں کرتا کہ میں نے ایسے کیا ہے؟ جو میری ذمہ داری تھی میں نے اپنائی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے بڑے جگہ صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی کا حق کے مہر میرے ذمہ قرض ہو۔ یاد رکھیے قرض چھوٹی نحوست نہیں ہے، صحیح حدیث پر کہے میری کریمہ کا کہ شار گرامی قدر ہے کہ اگر مقروض جس کے ذمہ قرض ہے شہید ہو جائے، دوبارہ پھر اللہ اسے زندگی دے دے، پھر شہید ہو جائے، پھر اللہ اسے زندگی دے دے، پھر شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے جب تک قرضہ ادا نہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میں نے یہ حدیث برکہ حقوق المسلمین میں لکھی ہے، جس کا جی چاہے خود پڑھ لی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عالم کیا ہوا کرتا تھا؟ میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں جنازہ لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی جنازہ ادا فرما دیجئے، میرے کریم سوال فرمایا کرتے تھے اس کی ذمہ قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر قرضہ ہوتا تو
حضور صحابہ کو حکم دیتے تم جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور مکروز کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر صحابہ نے شدید ضرورت کے تحت بھی قرضہ لینا بند کر دیا۔ تو اس کے بعد میرے کریم آقا کا طرز عمل کیا تھا، چونکہ امت کے لیے بڑے ہی کریم ہیں، کوئی جنازہ آتا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجئے، پوچھا جاتا اس کے ذمہ قرضہ ہے؟ عرض کیا جاتا یا رسول اللہ قرضہ ہے؟ میرے نبی اعلان فرماتے کون ہے جس سے قرضہ لینا ہے؟ قرض خواہ کون ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس سے قرضہ لینا ہے۔ فرماتے اس کا قرضہ مجھ مصطفیٰ کے ذمہ ہے، مجھ سے لے لینا، پڑھو اس کی نماز جنازہ۔ حضور خود قرضہ ادا کر دیتے تھے کہ مکروز کی نماز جنازہ بھی میرے نبی نے نہیں پڑھی ہے۔ عبداللہ فرماتے میں ہوں مکروز اپنی بیوی کا، میں قرضہ ادا نہ کر پاؤں حتیٰ کہ مجھے موت آ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میری بیوی بے نماز ہو۔ فرماتے ہیں میرے ذمہ قرضہ بھی ہو، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، لیکن اگر بے نماز ہے پھر میں اپنی طلاق دے دوں گا۔ کس نے پوچھا ہے یہ معنی کیا ہوا؟ ہم سمجھ نہیں سکے آپ کی بات کو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری بیوی نماز نہ پڑھے گی میں اس کو طلاق دے دوں گا اگرچہ میرے ذمہ قرضہ ہو۔ کیوں تم کو طلاق دے دو گے؟ فرمانے کے سبب اس کا یہ ہے قیامت کے دن اگر میرا رب مجھ سے سوال فرمائے گا عبداللہ تیری بیوی کا قرضہ تیرے ذمہ ہے، تو نے کیوں ادا نہیں کیا؟ تو میں یہ بہانہ بنا لوں گا جو حقیقت پر مبنی ہے کہ مولا میرے پاس رقم نہیں تھی، میں ادا نہیں کر سکا، ہو سکتا ہے میرا مولا مجھ کو معاف فرما دے۔ لیکن اگر اس نے یہ سوال کیا کہ عبداللہ تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، تو پھر میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ مجھ سے فرمائے تیری بیوی تیرے کپڑے نہ دھوئے تو ناراض ہو، پریس نہ کرے تو ناراض ہو، تیرا جوتا پالش نہ کرے تو ناراض ہو، تیرے گھر کی حفاظت نہ کرے تو ناراض ہو، تیرا حکم نہ مانے تو ناراض ہو، اگر وہ میری نماز نہ پڑھے تو کہے چل کوئی بات نہیں۔ رب فرمائے گا کیا تو نے اپنے آپ کو مجھ سے اعلیٰ سمجھ رکھا تھا کہ تیرا کام نہ کرے تو ناراض ہو جائے، اگر وہ نماز نہ پڑھے ناراض نہ ہو؟ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اللہ فرماتا کو انفسکم اہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم اپنے گھر پر کم از کم اپنے نبی کے احکامات کو نافذ کریں، اور بلا چونو چرا رب نے فرمایا ولا تہینوا، اس پہ تمہیں سستی نہیں آنی چاہیے۔ وہن میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ بدعقیدگی، وہ ارادے اور یقین میں تذبذب کا ہونا، ڈگمگانا، شاید میں ایسے کروں شاید ایسے نہ کر سکوں۔ رب فرماتا حکم میرا ہو میرے نبی کا ہو، پھر لفظ شاید دل سے نکال دے، پھر یقین کامل کے ساتھ اس چیز کو تسلیم کر۔ صحابہ کرام نے چیز پر کیسے عمل کیا، میں اس کی ایک دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ میدان بدر کی بات ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف فرماتے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رشتہ میں میرے کریم آقا کے ماموں بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ آمنہ خاتون کے خاندان سے تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضب کے تیر انداز سے، نشانے کے بڑے ماہر، میدان بدر میں ان کی ترکش میں، ترکش اس تھیلیوں کو کہتے ہیں جس پہ تیر رکھ کر کمر کے پیچھے لٹکا لیا جاتا ہے، ترکش میں چند تیر تھے اور آپ کے ہاتھ میں کمان۔ میدان بدر میں مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر 6 زرہیں تھیں، 313 افراد میں سے صرف 6 کے جسم پر زرہیں تھیں، اور 8 صحابہ کرام تھے جن کے پاس تلواریں تھیں، صرف 3 گھوڑے تھے سواری کے لیے، باقی سارے پیدل تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ترکش میں تیر تھے، اے اللہ کے نبی میرا نشانہ عموماً خطا نہیں جاتا، میں نے ہر تیر سے کسی نہ کسی کافر کو گھائل کیا ہے، زخمی کیا ہے یا قتل کیا ہے، اللہ کے نبی اب میرے ترکش میں تیر ختم ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ کسی صحابی کو حکم دے دیجئے چند تیر مجھے عطا کر دے، چند تیر مجھے دے دے تاکہ میں کفار کا مقابلہ کر پاؤں۔ نہ میرے پاس نیزہ ہے، نہ بالا ہے، نہ تلوار ہے، نہ کوئی اور شے، محض تیر اور کمان لے کے آیا تھا۔ اے اللہ کے نبی اب میں نہتا ہو گیا ہوں کہ میرے پاس کمان تو ہے مگر تیر نہیں ہے، اپنے کسی صحابی کو حکم دے دیجئے مجھے چند تیر دے دے تاکہ میں مزید کافروں کو غائل کر سکوں۔ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کی یہ آیت کریمہ تھی، آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، کچھ نہ کچھ عطا کر دیا کرتے تھے، خود قرض لے کر دیں۔
اب میرے نبی نے کسی سے تیر نہیں مانگا، جانتے تھے تیروں کی پہلے کمی ہے، کیا کیا؟ حدیث مبارکہ میں ہے میرے نبی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، تنکا بھی کس کا؟ کھجور کا ایک پتا، کھجور کا ایک پتا تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے حضرت سیدنا سعد کو فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد لے اس کو چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سعد کا مرتبہ کتنا بلند ہے، میں کہتا ہوں میرے ماں باپ میرے نبی پہ قربان جائیں، آپ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے نبی پہ قربان جائیں، مگر میرے نبی فرما رہے تھے میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، یہ چلا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تنکا میں نے لے لیا۔ اب دیکھیں یہاں عقل کا تقاضا کیا ہے، عقل انسانی یہاں کیا فیصلہ کرتی ہے؟ عقل جانتی ہے کہ یہ تنکا کھجور کا پتا، چھوٹا سا تنکا اتنا کمزور ہے کہ ہوا کا دباؤ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے، اگر کمان میں رکھ کے چلائیں گے ہوا کا دباؤ برداشت نہیں کرے گا، وہیں قدموں میں گر جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا، غیر ممکن ہے۔ حضرت سعد نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ اس تنکے کو میں کیا کروں گا، میں کوئی بچوں کے ساتھ تو نہیں کھیل رہا کہ میرے ہمجولی بھی اپنے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کمانے لیے کھڑے ہیں، وہ بھی جھاڑو کے تنکے چلا رہے ہیں، وہ بھی زمین سے تنکے اٹھا اٹھا کے چلا رہے ہیں، یا رسول اللہ ایسے تو نہیں ہے، میدان جنگ میں ہوں، مد مقابل تیر اندازی کر رہے ہیں، نیزے بھالے تلوار اس زمانہ کے سارے ہتھیاروں سے مسلح ہیں، میں تیر اندازی کروں تو تنکے؟ یا رسول اللہ دیکھنے والا بھی میرا مذاق اڑائے کہ یہ دیوانہ پاگل ہو گیا ہے، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ رب فرماتا وَلَا تَهِنُوا، جو حکم دے دیے گئے وہ کر گزرو، سستی نہ دکھاؤ، یہ نہ دیکھو کہ یہ کیا ہے، دیکھو کہا کس نے ہے۔ سعد فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص اللہ کی عزت کی قسم فرماتے ہیں وہ تنکا میں نے لے لیا، کمان کے چلہ میں رکھا تنکا تھا، میں نے کھینچا تنکا تھا، چھوڑا تو تیر بن چکا تھا، پھر کیا تھا؟ میرے نبی تنکے عطا فرماتے گئے، ساتھ فرماتے میں تیر اندازی کرتا چلا گیا۔ رب فرماتا وَلَا تَهِنُوا، آنکھیں بند کر کے میرے اور میرے نبی کے حکم پر عمل کر لو، کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی، میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، کامیابی تو میرے ہاتھ میں ہے۔ چیزوں کی حیت کو تبدیل کر دینا، ان کی اصلیت میں تغیر لے آنا، یہ تو میرے قبضہ قدرت میں تھے، ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اسی دوران حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ عکاشہ بن محصن میرے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں، آ گئے، ان کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ تھا، جہاں سے تلوار کو پکڑا جاتا ہے، پھل کے بعد جو دستہ ہوتا، دستہ تھا خالی دستہ، تلوار آگے نہیں تھی۔ عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام میری تلوار زنگ آلود تھی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں لے کے میدان میں نکل آیا کافروں سے لڑائی کرنے کے لیے، یا رسول اللہ میں نے ایک کافر پر بھرپور انداز میں حملہ کیا، پوری شدت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا، تو یا رسول اللہ اس نے فولادی ڈھال وہ ایک آلہ جو توے کی طرح کا آلہ ہوتا ہے جس کے پیچھے کنڈا لگا جس میں ہاتھ ڈال کر مد مقابل کے سامنے کر دیتے، وہ تلوار مارتا آگے کر دیتے تاکہ وہ تلوار اس پہ ٹکرائے انسان کا اپنا بدن محفوظ رہے، وہ ڈھال۔ یا رسول اللہ میں نے حملہ کیا، ایک کافر پر بھرپور انداز میں حملہ کیا، اس کے ہاتھ میں فولادی ڈھال تھی، اس نے جلدی سے ڈھال آگے کر دی، میری تلوار اس کی ڈھال سے ٹکرا کر پڑکچے اڑ گئے میری تلوار کے، اور ڈھال کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یا رسول اللہ اب میں میرے ہاتھ میں تلوار کا صرف دستہ ہے، اس کا پھل اڑ گیا، ختم ہو گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی اب میں کس سے لڑائی کروں؟ میرے پاس کوئی اور نیزہ نہیں ہے، بھالا نہیں ہے، کمان نہیں ہے، تیر نہیں، صرف ایک تلوار تھی، اور پورے لشکر کے پاس 8 تلواریں، اب 7 باقی رہ گئی ہوں گی، ایک تلوار میری تھی وہ ٹوٹ گئی، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میدان بدر میں تو ڈنڈے بھی نہیں تھے، لاٹھیاں نہیں تھیں، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، کس سے لڑائی کروں؟ میرے قریب نے ان کو بھی واپس نہیں کیا، زمین سے کھجور کی ایک سوکھی ہوئی چھوٹی سی چھڑی اٹھائی، میں عکاشہ لو اس سے جا کے لڑائی کروں۔ اب دیکھیے عقل کیا کہتی ہے، تیر اندازی تو فاصلے سے ہوتی ہے، عکاشہ کو نہیں پتا تھا قبل عزیز سعد بن ابی وقاص بھی آ چکے ہیں، ان کو بھی تیر عطا کی، ان کو نہیں پتا تھا، وہ مصیبت لے کے آئے تھے، اپنی پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے کیا نہیں ہوا۔
میرے نبی نے ان کو شاخ عطا فرما دی۔ عکاشہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم میں اپنے مقدر پر نازا تھا، میرے نبی نے کچھ دیا تو ہے نا۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ وہ تلوار جو فولادی تلوار تھی جس ڈال پر وہ تلوار کچھ کام نہ کر سکے، یہ کھجور کی چھڑی کیا کرے گی؟ دور سے کھڑے ہو کے تیر اندازی تو نہیں کرنی ہے، حربہ تو نہیں ہے جو میں پھینک دوں گا، نیزہ تو نہیں ہے جو دور سے اس کے جسم میں چبو دوں گا، یہ قریب جا کر تلوار سے حملہ کرنا ہوگا۔ میں ان میں گھس جاؤں گا کافروں میں، تلوار سے حملہ کروں، چھڑی سے حملہ کروں گا تو اس کے تو بدن کی مٹی بھی نہیں جڑے گی، وہ تو لوہے میں غرق ہے، یہ چھڑی کیا کرے گی؟ اور وہ مسکرا دے گا کافر میرا مد مقابل کہ میرا یہ دشمن بے وقوف ہے، یہ چھڑی لے کے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے جبکہ میرے پاس تلوار ہے، میں اس کو چھڑی ماروں گا وہ مجھے تلوار مارے گا، کارگر کس کا وار ہوگا؟ مجھے قتل کر ڈالے گا، کیا آپ مجھے موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں؟ عکاشہ جانتے تھے حکم مصطفیٰ کریم نے دیا ہے، رب فرماتا وَلَا تَهِنُوا، جو کہہ دیں عمل میں سستی نہ کرو، کر گزرا کرو، جو کہہ دیں گے نا آنکھیں بند کر کے عمل کر لیا کرو، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ مجھے اللہ پہ چھوڑ دو، میں خالق ہوں، مالک ہوں، الہ حقیقی ہوں، تمہارا کام وہ مان لینا ہوگا کہ میں نے مان لیا۔ حضرت عکاشہ فرماتے میں خوشی میں پھولا نہ سماتا تھا، پیدل تھا، گھوڑے پر نہیں تھا، پیدل تھا، اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑی، میں یوں گھماتا ہوا جا رہا تھا کہ جاتا ہی اس کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ جب میں میدان جنگ کی طرف دوڑا جا رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو اور میں شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، کبھی میں آپ جائیں نا بدر شریف میں جائیں تو آپ کو ایک مسجد ملے گی، اس کا نام ہے عریش، مسجد کا نام کیا ہے؟ عریش، عرش سے عریش، عین را یا شین عریش، عریش عربی میں کہتے ہیں جھونپڑی کو۔ یہ مسجد اس جگہ بنی ہوئی ہے جس جگہ میرے نبی کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی میدان بدر میں، اور کچھ فاصلے پر وہ میدان جنگ ہے جہاں وہ قبرستان ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا ان کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہے، مسجد عریش کے درمیان اور میدان بدر جہاں جنگ فاصلہ ہے۔ حضرت سیدنا عکاشہ عریش سے چلے ہیں، میرے نبی نے کھجور کی چھڑی عطا فرما دی، کہتے میں گھماتا ہوا جا رہا تھا، کفار کے قلب میسرہ میمنہ قلب، یہ تین حصے ہوتے ہیں، میسرہ دائیں جانب، میمنہ بائیں جانب، قلب درمیان والا حصہ، فرماتے میں دائیں بائیں نہیں نکلا، میں قلب میں گھس گیا، میں کفار کے درمیان گھسنا چاہتا تھا، میں چھڑی گھماتا جاتا تھا کہ میرے پاس بہترین چیز ہے کہ میں سے لڑائی کروں گا۔ یک میں نے محسوس کیا، میرے ہاتھ میں بہت سا محسوس ہوا، میں نے غور کو کر کے دیکھا تو اللہ کی عزت کی قسم وہ چھڑی تلوار بن چکی تھی، اب وہ چھڑی نہیں تھی میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ پوری زندگی حضرت عکاشہ کے پاس یہ تلوار رہی، بعد میں ان کے خاندان والوں سے حضرت سیدنا عثمان غنی نے اس تلوار کو خریدا تھا۔ رب فرماتا وَلَا تَهِنُوا، نتائج سے بے پرواہ ہو کر میرے نبی کے حکم کے سامنے سر تسلیم و خم کر دیں، پھر دیکھ میری رحمتیں کس طرح تیرے شامل حال ہوتی ہیں۔ آج ہم ہر چیز کو اپنی دامنے عقل میں لانے کے لیے یعنی اپنے معیار عقل پر تولتے ہیں کہ کیا یہ معیار عقل پر پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی، ایسے اتنی ہو جائے گا، ایسے اتنی ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے ایسے نہ کرو، جو میرے نبی حکم دیتے ہیں بلا چون و چرا تسلیم کر لیا کرو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تم نہیں جانتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی، میں نے یہ کامیابی عطا فرمانا ہے، میں نے تمہیں کامیاب فرمانا ہے نا۔ اگر تم ایسے کر لوگے میں تمہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر دوں گا، اگر ایسے نہ کرو گے پھر ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ معاذ اللہ، ہم نے ایسے ہی کر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو تولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا بطور مثال میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، میرے نبی کے دربار مقدس میں کوئی شخص حاضر ہوا، اس نے کیا یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہو گیا ہوں، میرے پاس رزق حلال نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے اسے ترغیب دی کہ وہ دعا کہاں گئی، وہ وظیفہ تو سے کدھر چلا گیا کہ جس کے صدقہ سے رب کائنات فرشتوں کو رزق عطا فرماتا، تو بھی پڑھ لیا کر۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں؟ فرمایا پڑھ لیا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ۔ وہ بندہ چلا گیا، چند دن کے بعد حاضر ہو کہنے لگا یا رسول اللہ میں اذان فجر کے وقت پڑھا کرتا تھا، کیا بلا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ پڑھ لیا کر۔ چند دن کے بعد وہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو سنبھالوں کیسے،
ایک اور شخص آ گیا، اس نے بھی یہی عرض کیا، اللہ کے نبی دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہوں، یا رسول اللہ بڑی محنت و مشقت کرتا ہوں مگر نتیجہ صفر، ارشاد فرمائیے میں کیا کروں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، جب تو اپنے گھر جائے اپنے اہل خانہ کو السلام علیکم کہا کر، یعنی آپ اپنی عادت بنا لیں، آپ بھی سارے اس وظیفے کو یاد کر لیں، پہلا بھی اور دوسرا بھی، یہ بھی اپنے گھر جا اپنے اہل خانہ کو السلام علیکم کہہ، لیکن اگر تیرے اہل خانہ تیرے سامنے نہ ہوں، بطور مثال جس طرح ہمارے ہاں آج کل گلی لمبی ہے، دروازہ آپ کا باہر ہے، یا دروازہ صحن میں کھلتا ہے، صحن میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے گھر والے خواہ وہ ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے بچی ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کے اہل خانہ کمرے کے اندر ہیں، آپ داخل ہوئے تو سامنے صحن تھا، میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھولنے کے بعد جب تو اپنے گھر میں دایاں قدم رکھے بسم اللہ شریف کہہ کے تجھے سامنے کو نظر آئے اسے السلام علیکم کہہ، اگر تیرے گھر میں سامنے کوئی نہ ہو تو مجھ مصطفیٰ کو سلام کہہ لیا کر، پھر الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیں، فرمایا پھر مجھ کو سلام کہہ لیا کر، اس کے بعد قل هو اللہ احد آخر تک پڑھ لیا کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ عمل کی بات ہے، یقین کی بات ہے، وہ صحابی چلے گئے، چند دن کے بعد آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم پر عمل کیا تھا، اللہ نے اتنا رزق دیا کہ میں نے ہمسائے بھی امیر کر دیے ہیں، میں نے اپنے ہمسایوں کو بھی دینا شروع کر دیا۔ عمل کرو، جو میرے نبی نے حکم دے دیا اس حکم کو اپناؤ۔ آج ہماری ایک عادت ہے، میں بھی بتاتا ہوں جس طرح آپ کو بتایا، میرے پاس کوئی آتا ہے شاہ جی میرا کاروبار نہیں چلتا ہے میں کیا کروں، اسے یہی عمل بتاتا ہوں کہ ایسے کر اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ وارے نیاری ہو گئے، بڑا رزق اللہ نے عطا فرما دیا واقعی، اور بعض دفعہ کہتے ہیں جی نہیں فائدہ ہوا، بعض اوقات کیا کہتے ہیں نہیں فائدہ ہوا، مجھے تو اتنے دن ہو گئے، 41 دن ہو گیا، مہینہ ہو گیا، فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں میرے بھائی، دراصل میں نے آپ کو وہ بتایا جو میرے نبی نے بتایا، اس کو یقین کے ساتھ کرو، اللہ سے اجرت نہ مانگو، عبادت کرو مزدوری نہ کرو۔ ہماری عادت ہے ہم مزدوری کرتے عبادت کم کرتے ہیں، عبادت کم کرتے ہیں، مزدوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ کیوں کیا؟ اس کا صلہ مجھے مل جائے، نماز کیوں پڑھی؟ میرے وارے نیارے ہو جائیں، اور جب نہیں ملتا کوئی تو کہ اتنے عرصے سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیک کام کیے، مگر ہمارے تو حالات اچھے نہیں ہوئے۔ میں سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں، ایک مثال دے کر بطور مثال سمجھیے۔ ایک شخص نے کسی شخص کو یہ کہا، مزدور کو کسی آقا نے کہا یہ باہر مٹی کی ڈھیری ہے، اٹھا کر میرے آنگن میں، فرش اونچا کرنا ہے، یہ مٹی میرے آنگن میں منتقل کر دیں، بتا کتنی رقم لے گا؟ اس نے کہا جی 500 روپے لوں گا۔ آپ نے کہا نہیں 500 روپے زیادہ ہیں، 100-150 روپے دوں گا، تھوڑی سی مٹی ہے، پوری ٹرالی تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں سر ایسے نہیں۔ بحث و تمیز کے بعد 200 روپے پر وہ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اس نے مٹی آپ کے صحن میں آنگن میں ڈالی، آپ نے کہا اس کو برابر بھی کر دے، کہ نہیں جی نہیں میں نے اسے مٹی ڈالنی تھی، برابر نہیں کرنی۔ ہم نے کہا نہیں یار برابر کر، اس نے مٹی چلو برابر کر دیا آپ کے کہنے سے، پھر وہ چلا گیا۔ 200 روپیہ آپ نے یا 250 روپے اسے دے دیا، وہ چلا گیا۔ شام کو آیا، دروازہ آپ کا کٹکھٹایا اور آپ سے آ کے کہا کہ بھائی مجھے 50 روپے دے دو، میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، میں نے دوائی لانی ہے، تو آپ اس کو دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تو کس لیے کیا لینے آیا ہے؟ جی سر صبح آپ نے مجھے حکم دیا تھا مٹی صحن میں ڈالنے کا، میں نے آپ کے آنگن میں وہ سارا دن مٹی ڈالتا رہا، مجھے دے دیجئے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ تجھے پتہ ہے کہ تو 250 روپے لے گیا ہے، تیری مزدوری میں نے دے دی، اب میں نہیں لوں گا، جا چلا جا۔ آپ اسے دیں گے مزدوری اس کی؟ کیوں؟ مزدوری تو پہلے دے، اب یہ کیا مانگنے کے لیے آیا ہے؟ ایک اور شخص تھا، اسے آپ نے کہا یہ مٹی اٹھا کے میرے آنگن میں ڈالو، کیا لوگے؟ کوئی بات نہیں سر میں پہلے کام کر لوں۔ وہ اس نے کام کیا، مٹی اٹھا کے آپ کے آنگن میں ڈال دی، برابر کر دی، جیسے جیسے آپ کہتے رہے وہ کرتا گیا۔ پھر جانے لگا تو آپ نے کہا پوچھا جیب میں ہاتھ ڈالا، بتاؤ کتنے پیسے؟ حضور کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہو؟ میں آپ کا نوکر ہوں، میں نے یہ مٹی اجرت کے لیے نہیں ڈالی ہے، اس لیے ڈالی ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس میں نہیں لوں گا۔ نہیں کچھ پیسے لے، جی نہیں میں بالکل نہیں لوں گا۔ آپ نے زبردستی اس کی جیب 500 روپے ڈال دیا۔ پھر آپ کو پتہ چلا اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، زیادہ بیمار ہے۔
آپ اس کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ اس کو 500 روپیہ مزید دے آئے، خوش ہو کے دے آئے، بتائیے اگر وہ مزدوری لے لیتا تو آپ یہ دیتے؟ میں یہی مثال دیا کرتا ہوں کہ رب سے مزدوری طے نہ کر، عمل اس کو راضی کرنے کے لیے کر، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کر کہ مولا جو بھی تو مجھے دیتا ہے الحمدللہ تعالی میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ جنت نماز کے صدقے سے نہیں ملے گی، رب کی رضا کے صدقہ سے ملے گی، میرے نبی کی شفاعت کے صدقہ سے ملے گی۔ یہ نماز تو ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ رب نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَحِنُوا، آزما کر دیکھیے، مجھے چاہیے میں بھی آزماؤں، آپ کو چاہیے آپ بھی آزمائیں۔ رب نے یہ ارشاد فرمایا، یاد رکھیے میرا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، میرے پیر کا، میرے استاد کا، میرے باپ کا، میرے کسی بھی برگزیدہ شخصیت کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی عزت کی قسم اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کا وعدہ صحیح ہے۔ کوتاہی ہوگی تو مجھ سے ہوگی، غلطی کروں گا تو میں کروں گا، میرا اللہ کا حکم جو بھی ہے وہ صحیح ہے۔ فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ سستی کرنا نہ غم کھانا، انتم العلون، میں رب فرماتا ہوں کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم ایمان لانے والے ہوئے، یقین کامل رکھنے والے ہوئے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جہان میں کامیابی و کامرانی کی زندگی بسر کریں، یہ مصائب و آلام ہمارا مقدر نہ بنے، اللہ کی رحمتیں ہمیشہ ہماری شامل حال رہیں، تو پھر ہم پہ لازم ہوگا ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بلا چون و چرا اپنے اوپر نافذ کر لیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی طرف دھیان نہ دیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا تیرے اختیار میں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔